جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس بزم کو سجایا، اسی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ اور اس محلے کے تمام ہی حضرات جنہوں نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اس جلسے کو سجایا، وہ واقعی لائق تعریف بھی ہیں اور مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بزم کو سجانے کو اور اس پر جو بھی خرچ کیا ہے پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور جزا نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ان محفلوں کو سجانے سے کیا حاصل ہے، خواہی کا خرچہ ہے، ایک رات میں اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ آدمی کوئی مدرسہ بنا سکتا ہے، مسجد کا کام کر سکتا ہے، کسی یتیم بچی کی شادی کرا سکتا ہے یا کوئی اور کار خیر میں اس کو لگا سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جلسے میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ بیکار خرچ ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان جلسوں سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ بچے دین کو سمجھتے ہیں، انہیں ماحول ملتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ جلسہ کس کے نام کا سجایا، کس مناسبت سے سجایا، کیوں سجایا، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جلسے کو سجاتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، جو بولنا جانتا ہے، جو 5 سال کا بچہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بچہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے والد کیا کام کر رہے ہیں، اس کے بھائی کیا کام کر رہے ہیں، دوسرے رشتہ دار کیا کام کر رہے ہیں اور بستی میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس ماحول کو دیکھتے 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 جب وہ بڑا ہوتا ہے تو برادران ملت اسلامیہ صرف نبی کا نام معلوم نہیں ہوتا، صرف ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہوتا، ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نبی جن کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو مکے میں پیدا ہوئے تھے، ہجرت کرتے مدینہ شریف کو گئے تھے، والد کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، وہ بچہ جانتا ہے اسی نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کا سردار ہے۔ اللہ نے اسی نبی کے صدقے میں کائنات کو موجود رکھا ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی چیز موجود نہ ہوتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، قربان کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ اپنے چھوٹے بچے کو نہ مدرسہ بھیجتے اسکول میں، اور یہ ایک رات اگر آپ بچا لیں گے، جلسہ نہیں سجائیں گے، تو ایسا بھی نہیں کہ یہ پیسے بچا کے آپ مسجد میں لگا دیں گے، مدرسے میں لگا دیں گے، کسی بچی کی شادی کرا دیں گے، کسی بیمار کا علاج کرا دیں گے، ہرگز ایسا نہیں۔ اس لیے کہ یہ چندہ جبھی ہوتا ہے
کہ جب جلسہ سیرت النبی یا ولادت مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جب جلسہ سجایا جاتا ہے جبھی چندہ ہوتا ہے. اگر آپ جلسہ سجاتے ہیں تو چندہ کرتے ہیں. بستی کے لوگ محبت سے آپ کو چندہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں نائب رسول ہماری بستی میں آئیں گے, مصطفیٰ جان رحمت کا جو چرچا کریں گے, اللہ اور رسول کی باتیں کریں گے. اس لیے آپ جس سے کہتے ہیں, آپ حاجی صاحب سے کہتے ہیں ہماری بستی میں جلسہ ہونا ہے, نذرانہ پیش کریں بغیر سوچے سمجھے. 100 یا 200 جو میسر ہوتے ہیں آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ دینا صاحب سے کہیں گے ہماری بستی میں سجدہ جو ہے جلسہ ہے ہمارے محلے میں, ذرا آپ نذرانہ پیش کریں. بے سوچے سمجھے 200 400 500 پیش کر دیں گے. حضرات گرامی ٹھیکیدار صاحب سے کہیں گے پیش کریں گے. آپ جس بستی پہ جس معذب انسان سے حتیٰ کہ کسی غریب مزدور سے کہیں گے وہ نذرانہ پیش کرے گا. برادران ملت اسلامیہ میں کیوں مل رہا ہے چندہ؟ اس لیے کہ آپ نبی کی آمد کا جلسہ کرنے والے ہیں, اس لیے نبی کے ماننے والے, اپنے نبی سے محبت کرنے والے اپنی دین کی کمائی کا اکثر حصہ, کتنے دیوانے ایسے ہیں اکثر حصہ نبی کے جلسے کے لیے پیش کرتے ہیں. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ آپ جلسہ سجاتے ہیں. اگر نہیں سجائیں گے آپ کو 1 روپیہ کوئی گھر پہ دینے کے لیے نہیں آئے گا. بات ایسے ہے کہ نہیں؟ آئے گا کو دینے کے لیے نہیں آئے گا. حضرات گرامی اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو جلسہ بنتا ہے. حضرات گرامی آپ دیکھیں آج کا ماحول کیسا ہے. اگر آپ کہیں آئی لو محمد تو FIR درج کرائی جا رہی ہے, مطلب روکا جا رہا ہے کہ نبی کا نام نہ لو, نبی کا ذکر مت کرو, چرچے نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں, دوسری اقوام سمجھتی ہے, جو ذہین و فطین ہے وہ جانتا ہے کہ جس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے اسے بڑے بھی یاد رکھتے ہیں, اسے چھوٹے بھی یاد رکھتے ہیں, اسے بچے بھی یاد رکھتے ہیں. جب ان بچوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوگا یہ بچے کبھی بھول نہیں سکیں گے. جب ان کے سامنے نبی کا ذکر ہوگا, جب ان کے سامنے نبی کی ولادت کا جلسہ منایا جائے گا, نبی کی آمد کا جلوس نکالا جائے گا, نبی کو یاد کیا جائے گا, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی جائیں گی. وہ سمجھتا ہے کہ جتنے لوگ مناتے رہیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نبی کو سمجھتے رہیں گے, نبی کو پڑھتے چلے جائیں گے, نبی کو یاد کرتے چلے جائیں گے. ان کے سامنے سیرت کا ذکر ہوگا, ان کے سامنے مصطفیٰ کے اخلاق کا ذکر ہوگا. یہ جانتے ہیں اگر جلسے سجائے جائیں گے نبی کی آمد کا ذکر ہوگا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہیں. کوئی نبی کی اخلاق کو اپنائے گا, کوئی کردار کو اپنائے گا, کوئی گفتار کو اپنائے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ اپنے نبی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا, کبھی بھلائے گا نہیں, بلکہ سیرت کے سارے گوشے ہر انسان, ہر مسلمان اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہوا نظر آئے گا. حضرات گرامی اس لیے لازم و ضروری ہے کہ آپ اس جلسے کو سجائیں اپنے نبی کے لیے. دیکھو اپنے گھر میں رہتے ہو, اپنے بچوں کے لیے خوشیاں کرتے ہو, رات بھی جاگتے ہو, دن بھی جاگتے ہو, محنتیں کرتے ہو, تو کوئی کمال کی بات نہیں. اس لیے کہ فطرت ہے انسان اپنوں کے لیے کرتا ہے, مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی رات جو ہے قربان کریں تو کسی اور کے لیے نہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اور آپ محبت میں اپنی رات کو قربان کرے, اپنے قیمتی وقت کو قربان کرے, اپنی دولت کا حصہ مصطفیٰ کی سیرت کے جلسے میں خرچ کرے. تو برادران ملت اسلامیہ یہ میرا پورا دعویٰ ہے, پوری مضبوطی سے عرض کر رہا ہوں, جو خواہش کرو گے انشاءاللہ ثواب ملے گا اور اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دینا ہے. حضرات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, صحابی آمد. دیکھو